ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بات ہو رہی ہے کتاب آداب المتعلمین کی چوتھی فصل میں۔ چوتھی فصل میں ہمارا مطلب پہنچا تھا یہاں تک کہ طالب علم کو سست نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تمام اسباب کے جو طالب علم میں سستی پیدا کرتے ہیں ان سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ وہ کون کون سے اسباب ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بلغم زیادہ ہونے کی وجہ سے سستی پیدا ہوتی ہے۔ نزلہ، زکام، کھانسی، بلغم، یہ چیزیں جب انسان کے بدن میں پیدا ہوتی ہیں تو انسان سست پڑ جاتا ہے۔ تو علماء نے طالب علم کے لیے طریقہ بتایا ہے کہ وہ اپنی بلغم، نزلہ، زکام وغیرہ وغیرہ کو کیسے ختم کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ جو ہے ایک ہی ہے، وہ ہے کم کھانا، کھانا کم کھائے۔ مشکل یہ ہے کہا کہ زیادہ بلغم جب ہوگی تو نسیان شروع ہو جاتا ہے، حافظہ طالب علم کا کمزور ہو جاتا ہے، اور بلغم زیادہ پیدا ہوتی ہے زیادہ کھانے سے۔ تو شروع سے ہی جب ہم کھانا ہی کم کر دیں گے تو نہ بلغم پیدا ہوگی، نہ حافظہ کم ہوگا، نہ سستی ہوگی۔ بلغم پہ ختم کرنے کے لیے کون کون سی اشیاء استعمال کرنی چاہیے؟ کہا کہ کھانا کم کھانے کے ساتھ ساتھ خشک روٹی کا استعمال کرنا چاہیے۔ طالب علم تلی ہوئی روٹی، پراٹھا وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کا استعمال نہ کرے۔ اسی طریقے سے زبیب ملتی ہے جو کشمش کی طرح ہوا کرتی ہے، سرخ رنگ کی۔ زبیب دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سرخ رنگ کی اور دوسری ہوتی ہے کالے رنگ کی۔ کہا کالے رنگ کی نہیں بلکہ سرخ رنگ کی جو زبیب ہے، کشمش کی مانند ہوا کرتی ہے، بازار میں مل جاتی ہے زبیب کے نام سے۔ اس کے استعمال کرنے سے کہتے ہیں کہ انسان کا بلغم ختم ہو جاتا ہے، مگر اس بات کا خیال رکھے کہ زیادہ بھی نہیں کھانی چاہیے۔ تیسری بات کہا مسواک کرنے سے بلغم ختم ہوتا ہے۔ مسواک کے بہت سے فوائد ہیں، اس سے انسان کا حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے، حافظے میں بھی اضافہ ہوتا ہے، فصاحت و بلاغت بھی انسان کی تیز ہوتی ہے، اور مسواک کرنے سے بلغم، کھانسی، نزلہ، زکام ہر شے جو ہے یہ کم ہو جاتی ہے۔ کہا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم کھانا کیسے کم کھا سکتے ہیں۔ کہا کہ کھانا کم کھانے کے جو منافع ہیں، جو نقصانات ہیں، ان کی طرف غور و فکر کرنے سے انسان میں یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ کھانا کم کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ اس بات کی طرف متوجہ ہوگا کہ کھانا زیادہ کھانے سے اس میں بلغم پیدا ہوگی، اس میں جو ہے وہ نزلہ زکام ہوگا، پھر اس کا حافظہ کمزور ہوگا، پھر سستی ہوگی، یہ نقصانات ہیں۔ اور کھانا کم کھانے سے فوائد یہ ہیں کہ صحت پیدا ہوگی، پاک دامنی پیدا ہوگی۔ تو کہا جیسے ہی وہ ان فوائد اور نقصانات کی طرف طالب علم متوجہ ہوگا تو یقیناً کھانا کم کھانا شروع کر دے گا۔ وَقَدْ يَتَوَلَّدُ الْكَسْلُ مِنْ كَثْرَةِ الْبَلْغَمِ وَالرُّطُوبَاتِ۔ کہتے ہیں کہ بسا اوقات بلغم اور
یہ کھانسی نزلہ زکام وغیرہ کے پیدا ہونے سے، یہ جب بدن میں بلغم پیدا ہوتی ہے اور رطوبات شروع ہوتی ہیں، یعنی زکام نزلہ وغیرہ شروع ہوتا ہے، تو اس سے طالب علم کے بدن میں سستی آ جاتی ہے۔ وطریق تقلیلہ تقلیل الطعام، اور بلغم کے کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے کھانا کم کھانا۔ طالب علم کھانا کم کھانا شروع کر دے تو اس کا بلغم پیدا نہیں ہوگا، جیسے ہی بلغم پیدا نہیں ہوگی تو اس میں سستی بھی جاتی رہے گی۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّسْيَانَ مِنْ كَثْرَةِ الْبَلْغَمِ، کھانا کم کھانا چاہیے تاکہ بلغم پیدا نہ ہو، کیونکہ نسیان جو ہے، حافظے کی کمزوری جو ہے، وہ بلغم کے زیادہ ہونے سے ہوتی ہے۔ وَكَثْرَةُ الْبَلْغَمِ مِنْ كَثْرَةِ شُرْبِ الْمَاءِ، اور پانی زیادہ پینے سے بلغم بڑھتا ہے۔ وَكَثْرَةُ شُرْبِ الْمَاءِ مِنْ كَثْرَةِ الْأَكْلِ، اور پانی کا زیادہ استعمال کرنا زیادہ کھانے سے ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ زیادہ کھانے سے بلغم پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم نہ زیادہ کھائیں گے نہ پانی پینا پڑے گا، نہ زیادہ پانی پینا پڑے گا، نہ جو ہے وہ بلغم پیدا ہوگی، نہ بلغم پیدا ہوگی، نہ حافظہ کمزور ہوگا، نہ سستی ہوگی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ کم کھائیں اور اپنے بدن کو راحت دیں۔ والخبز الیابس یقطع البلغم والرطوبہ، کہتے ہیں کہ خشک روٹی کھانی چاہیے۔ طالب علم کے لیے چاہیے کہ وہ خشک روٹی کا استعمال کرے، کیونکہ اس سے بلغم اور زکام وغیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَكَذَا أَكْلُ الزَّبِيبِ، اسی طرح زبیب کا استعمال کرنا چاہیے۔ وَلَا يُكْسِرُ الْأَكْلَ مِنْهُ حَتَّى لَا يَحْتَاجَ إِلَى شُرْبِ الْمَاءِ فَيَزِيدُ الْبَلْغَمَ، کہا کہ کھانا یہ زبیب جو ہے وہ تھوڑی کھائیں، زیادہ نہ کھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ زبیب کھا لے اور پھر ہمیں پانی پینا پڑ جائے، کیونکہ زبیب زیادہ کھائیں تو ضرورت پڑے گی پانی پینے کی، پانی زیادہ پینے کی، تو جیسے ہی پانی پئیں گے تو پھر دوبارہ بلغم جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، بلغم بڑھ جائے گی۔ تو ہمارا مقصد ہے بلغم کو ختم کرنا۔ جب بلغم کو ختم کرنا ہمارا مقصد ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کام کو انجام دینے کے لیے ہمیں کم پانی پینا پڑے گا، تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں زبیب کم کھانی پڑے گی۔ 21 دانے تقریباً علماء فرماتے ہیں کہ روزانہ طالب علم 21 دانے جو ہے وہ زبیب کے کھائے، اس سے حافظہ تیز ہوتا ہے اور بلغم ختم ہوتی ہے۔ اور اوپر یعنی اس زبیب کے دانے کھانے کے بعد جو ہے پانی بھی نہیں پینا چاہیے۔ وَالسِّوَاكُ يُقَلِّلُ الْبَلْغَمَ وَيُزِيدُ فِي الْحِفْظِ وَالْفَصَاحَةِ، کہتے ہیں مسواک جو ہے ایک تو بلغم کو کم کرتا ہے اور دوسرا حافظہ بڑھاتا ہے، اور فصاحت و بلاغت انسان کی جو ہے وہ بڑھتی ہے، یعنی کلام کرنے کے دوران جو انسان میں جو ہے وہ لڑکڑا ہٹ پن پیدا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی کلام بھی فصیح ہو جاتی ہے۔ وَقَضَا القیء یقلل البلغم والرطوبات، قے کا آنا بھی یہ بلغم اور رطوبات کو کم کر دیتا ہے۔ اگر قے آ جائے تو اس سے بلغم بھی الحمدللہ کم ہو جاتی ہے اور زکام وغیرہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ وَطَرِيقُ تَقْلِيلِ الْأَكْلِ، اب کیسے کھانا کھانا ہے؟ کہتے ہیں کہ کم کھانے کے طرق کیا ہو سکتے ہیں، کیسے، کون سا ایسا طریقہ، ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ جس سے طالب علم کھانا کم کھائے؟ کہا کہ طریق تقلیل الاکل التأمل فی منافع قلت الاکل، کم کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ غور و فکر کرے طالب علم کہ کم کھانے کے فوائد کیا ہے،
یعنی کم کھانے کے فوائد میں غور و فکر کرنے سے کم کھانا طالب علم شروع کر دے گا۔ وہی الصحت والعفا وغیرہما کہتے ہیں کہ کم کھانے کے کون کون سے منافع ہیں، فوائد ہیں، ان میں سے ایک صحت ہے، دوسرا پاک دامنی ہے، اور اس کے علاوہ اس سے حافظہ جو ہے وہ تیز ہوتا ہے، فصاحت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ وَالتَّأَمُّلُ فِي مَضَارِّ كَثْرَةِ الْأَكْلِ وَهِيَ الْأَمْرَاضُ وَكَلَالَةُ الطَّبْعِ۔ کہا طالب علم کو کم کھانے کے فوائد پر جس طرح غور و فکر کرنا چاہیے، اسی طرح زیادہ کھانے کے جو نقصان ہیں اس میں بھی غور و فکر کرے گا تو تب جا کر کم کھانا شروع ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے امراض کا پیدا ہونا، وہ ہے طبیعت کا تھک جانا۔ کلالہ کہتے تھکن کو، طبیعت کا تھک جانا، یعنی زیادہ کھانے سے انسان کی طبیعت میں سستی آ جاتی ہے، انسان کا بدن تھک جاتا ہے۔ وکیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ البطنۃ تذہب الفطنۃ، کہ پیٹ بھر کر کھانا ذہانت اور فطانت کو ختم کر دیتا ہے۔ وَيَنبَغِي أَلَّا يَأْكُلَ الْأَطْعِمَةَ الدَّسِمَةَ، اور طالب علم کو چاہیے کہ وہ تلی ہوئی غذائیں نہ کھائے، ایسے کھانے نہ کھائے کہ جو گھی والے ہوا کرتے، جو تیل والے ہوا کرتے، جس طرح کہ پہلے ذکر کیا ہے کہ طالب علم یہ پراٹھا وغیرہ تلی ہوئی اشیاء کا استعمال نہ کرے۔ وَيُقَدِّمُ فِي الْأَكْلِ الْأَلْطَفَ وَالْأَشْهَى، طالب علم کو چاہیے کہ جو لطیف، یعنی جو اچھی بہترین غذا ہو، جو جسم کو دل کو بھانے والی غذا ہو، اس کو کھانے میں مقدم کرے۔ مثال کے طور پر اس کے سامنے دو کھانے پڑے ہوئے ہیں، دو قسم کے سالن پڑے ہوئے ہیں، تو اس میں اس کا دل کس کھانے کو کر رہا ہے، کہا وہ استعمال کرے۔ وَأَلَّا يَسْعَى فِي الْأَكْلِ وَالنَّوْمِ إِلَّا لِغَرْضِ الطَّاعَاتِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرِهِمَا، کہتے ہیں کہ طالب علم کھانے میں اور سونے میں، کھانے اور سونے کی کوشش نہ کرے مگر یہ کہ اس نے کھانا تو ہے، اس نے سونا تو ہے، اس کا کھانا اور سونا کس غرض سے ہو، اس کے کھانے کی کوشش بھی ہو، سونے کی کوشش بھی ہو، کس غرض سے؟ لغرض الطاعات، اس غرض سے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے، تاکہ وہ اطاعت پروردگار کر سکے۔ اس لیے کہ وہ کھائے گا تو اس میں طاقت آئے گی، جس کی وجہ سے وہ درس بھی پڑھے گا، تدریس بھی ہوگی، نماز روزہ وغیرہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ سوئے گا تو تب جا کر اس کا جسم جو ہے وہ راحت میں ہوگا اور سکون ملے گا اور اللہ کی عبادت کر سکے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔